بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکہ کا افغانستان کی حکومت کی مدد جاری رکھنے کا اعلان۔ پی آئی اے کا کابل کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ لبنان میں 1 سال سے زائد ڈیڈ لاک کے بعد حکومت بنانے پر اتفاق۔ افغانستان کی نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری ملتوی ہو گئی۔ ایران کا عرب اسلامی ملک پر حملہ، جنگی طیاروں سے شدید بمباری۔ سعودی اقامہ ہولڈرز پاکستانیوں کو سعودی عرب واپسی کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ ڈنمارک کووڈ پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے والا پہلا یورپی ملک بن گیا۔ قطر ترکی وزیر خارجہ کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ نے افغان حکومت کی مدد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان بینک کے منجمد $10 ارب کا معاملہ فیڈرل ریزرو دیکھ رہا ہے۔ افغان صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کی نئی حکومت کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی۔ روس کی خبرساں ایجنسی تاس کے مطابق طالبان کے اعلان کردہ نئی حکومت کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی ہے، تاہم ابھی تک اس کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ گزشتہ دنوں یہ خبر آئی تھی کہ افغانستان کی نئی حکومت کے اعلان کردہ وفاقی کابینہ 11 ستمبر کو حلف اٹھائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے کابل کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے پی آئی اے کی پرواز کو لینڈنگ کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا۔ پی آئی اے نے کابل فلائٹ آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پہلی پرواز پیر 13 ستمبر کو صبح 7:30 پر کابل روانہ ہوگی۔ سول ایوی ایشن ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کابل کے لیے ایئر بس 302 استعمال کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان میں 13 ماہ کے ڈیڈ لاک کے بعد بالآخر حکومت کی تشکیل کا معاملہ طے پا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنانی رہنماؤں نے جمعے کے روز نجیب میقاتی کی قیادت میں 24 وزراء پر مشتمل حکومت کی تشکیل پر اتفاق کیا۔ صدارتی حکم نامے کے مطابق وزیر اعظم نجیب میقاتی اور صدر میشل اون نے اسپیکر پارلیمنٹ کی موجودگی میں حکومت کی تشکیل کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان میں 1 سال سے زائد عرصے تک باضابطہ حکومت کا قیام نہ ہونے سے معاشی حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ حکومت کی تشکیل کے معاہدے کے موقع پر نجیب میقاتی میڈیا سے گفتگو کے دوران آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال انتہائی خراب ہے، مگر ہم لبنانی متحد ہوتے تو یہ ناممکن نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامنا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد، پر امید اور عزم کے ساتھ کام کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کی نئی حکومت کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن انعام اللہ سمگانی نے 11 ستمبر کو تقریب حلف برداری کی خبروں کو افواہ قرار دے دیا۔ روس کی خبرساں ایجنسی تاس نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی اعلان کردہ نئی حکومت کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی ہے، تاہم ابھی تک اس کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ گزشتہ دنوں یہ خبر آئی تھی کہ افغانستان کی نئی حکومت کے اعلان کردہ وفاقی کابینہ 11 ستمبر کو حلف اٹھائے گی۔ طالبان نے افغانستان کی عبوری حکومت کا اعلان کیا تھا، جس کے مطابق ملا محمد حسن اخوند افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم ہوں گے۔ طالبان کی جانب سے وزراء اور اداروں کے سربراہان کی فہرست بھی جاری کر دی گئی تھی۔ روسی ذرائع ابلاغ نے کچھ دیر قبل بتایا تھا کہ روس کی جانب سے نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ حالانکہ چند روز قبل روس نے شرکت پر مشروط آمادگی ظاہر کی تھی۔ دلچسپ امر کی بات یہ ہے کہ طالبان کی ثقافتی کمیشن کے رکن انعام اللہ سمگانی نے ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے بیان میں 11
ستمبر کو تقریب حلف برداری کی خبروں کو افواہ قرار دے دیا۔ کابینہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور 11 ستمبر کو تقریب حلف برداری کی خبریں درست نہیں۔ اس سے قبل روس نے طالبان حکومت کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ بات روسی خبرساز ایجنسی RIA نے ماسکو کے قریبی ذرائع سے بتائی ہے۔ روس کی پارلیمان کے ایوان بالا کے اسپیکر نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ حلف برداری کی تقریب میں روس کی نمائندگی سفیر کے درجے کا عہدیدار کرے گا۔ کیا رہے کہ روس کی جانب سے گزشتہ دنوں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ وہ طالبان حکومت کی تقریب حلف برداری میں اس وقت شرکت کرے گا جب اس میں سب کی نمائندگی ہوگی۔ طالبان کی جانب سے تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت روس، پاکستان، چین، ترکی اور ایران سمیت چند دیگر ممالک کو دی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا عرب اسلامی ملک پر حملہ، جنگی طیاروں سے شدید بمباری۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی جانب سے عراق کے علاقے کردستان پر حملہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ عراقی کردستان کے علاقے میں ایران مخالف عناصر سرگرم ہیں جنہیں نشانہ بنانا ضروری تھا۔ ایرانی فضائیہ کی جانب سے اپنے جنگی طیارے عراقی کردستان کے علاقے میں بھیج کر شدید بمباری کی گئی۔ ایرانی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عراقی کردستان پر کیے گئے حملوں میں ایران مخالف عناصر کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ایران نے اپنے پڑوسی عرب اسلامی ملک عراق کے کسی علاقے پر حملہ کیا ہو۔ ایران ماضی میں بھی عراقی کردستان کے علاقے میں حملے کرتا رہا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس علاقے میں موجود عناصر ایران کے دشمن ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی اقامہ ہولڈرز پاکستانیوں کو سعودی عرب واپسی کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ سعودی حکومت نے بیرون ملک پھنسے سعودی اقامہ ہولڈرز کو مملکت واپسی کی اجازت دینے کی بجائے اقامہ اور ویزوں کی مدت میں مزید توسیع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے سفری پابندیوں کے باعث سعودی عرب واپس جانے سے قاصر تارکین وطن کے لیے اہم ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیرون ملک پھنسے غیر ملکیوں کے اقاموں، وزٹ اور ایگزٹ ری انٹری ویزوں کی مدت میں مزید توسیع کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ توسیع خودکار نظام کے تحت بغیر فیس چارج کیے گئے 30 نومبر تک ہوگی۔ بیرون ملک پھنسے تارکین وطن کو اس سلسلے میں خود کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ کرونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے عائد کی گئی سفری پابندیوں کے تحال نہ ہونے والے خاتمے کی وجہ سے پریشان حال تارکین وطن کو سعودی عرب نے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے بیرون ملک سے شہریوں کی مملکت براہ راست آمد پر عائد پابندی کی وجہ سے چھٹی پر پاکستانی آئے ہزاروں پاکستانی مملکت واپس جا کر ڈیوٹی جوائن کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ پاکستانی تارکین روزگار چھن جانے کے خدشے سے دوچار ہیں۔ تاہم سعودی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ سفری پابندیوں کی وجہ سے مملکت واپس آنے سے قاصر محنت کش تارکین وطن کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق بندشیں ختم کرنے پر ڈنمارک یورپ کا پہلا ملک بن گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈنمارک یورپ کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں کورونا وبا سے متعلق کوئی پابندی اب نافذ العمل نہیں ہے۔ ملک میں 70% سے زائد آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے اور کووڈ کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ صرف ویکسین لگوانے سے وبا ختم نہیں ہوگی۔ پابندیاں ختم ہونے کے بعد ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ایک کنسرٹ میں 50,000 افراد شریک ہوں گے جو کہ وبا کے دوران یورپ میں اس طرح کا پہلا کنسرٹ ہوگا۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کورونا کے بعد روزمرہ کی زندگی معمول پر آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خطرات نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل آئس لینڈ نے کورونا کی پابندیاں ختم کر دی تھی، تاہم کورونا کے کیسز میں دوبارہ اضافے کے بعد پابندیاں دوبارہ لگا دی گئی ہیں۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ قطر اور ترکی کے وزراء خارجہ نے انقرہ میں ملاقات کی۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے افغانستان کی صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک وزیر خارجہ کے مطابق قطری وزیر خارجہ نے افغانستان کی پیش رفت اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خوشی ہے ہمارے نتیجہ خیز تعاون کے ساتھ کابل ایئرپورٹ دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ قطر ترکی تعاون نے افغانستان اور دنیا کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔